ابن قیم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو لازماً وہ دو عیب ہوتے ہیں، تو ایک گناہ ہوتا ہے، ایک ہے خدا کے ساتھ سوء ظن اور دوسرا اپنی ذات کے ساتھ دشمنی۔ کہتے ہیں دو باتیں لازماً ہوتی ہیں ایک آدمی کے اندر، خدا کے ساتھ سوء ظن، بدظنی، بدگمانی۔ کیسے؟ یا تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خدا نے کسی اپنی ضرورت کے لیے مجھے ایک بات سے روکا ہے، مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے، تو اب خدا کے اتنے کام میں کیوں آؤں؟ خدا کا کوئی کام ہے، چلیں ٹھیک ہے، جب مجھ سے ہو سکا کر دوں گا، جب نہ ہو سکا تو نہیں کروں گا۔ ضرورت تو خدا کی ہے نا، مسئلہ تو خدا کا ہے، کوئی مجبوری تو خدا کی، خدا کو کوئی کام پڑا ہوا تھا میرے ساتھ تو وہ آیا ہے مجھے کہنے کے لیے کہ یوں کر دو یوں نہ کرو۔ تو حالانکہ اگر اس کو یہ علم ہوتا کہ خدا وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر ضرورت سے بالا تر ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہ حکم خاص میرے فائدے کے لیے دیا ہے، تو یا تو وہ خدا کو محتاج اور ضرورت مند سمجھتا ہے کہ یہ حکم دینا اس کی کوئی مجبوری تھی، حالانکہ یہ میری ضرورت تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، یا پھر یہ ہے کہ خدا بے بس ہے، وہ اس کی جو اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ خدا کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا حکم دینا تھا، اس بات کا حکم نہیں دینا تھا، تو اس وجہ سے اس نے مجھے ایک بات پر لگا دیا، تو میں زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بے علمی لا علمی کی نسبت کرنا، یا پھر یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کو آدمی حکیم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو دانا نہیں مانتا، تو بھئی اگر وہ دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے، پھر مہربان بھی ہے، اور بے ضرورت بھی ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز بھی ہے، تو یہ تو کل مسئلہ میرا ہوا، اس کا تو نہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے علم کا نقص، خدا کے ساتھ سوء ظن جو ہے یہ خدا کا درست تعارف نہ ہونا ہے، تو توحید کے اندر کمی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ نوبت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نے قدر ہی نہیں پہچانی، تو جو آدمی اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانتا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے، اور جس کو خدا کی قدر معلوم ہو اس کے لیے گناہ کسی بہت بڑی فصیل کا نام ہوتا ہے، کبھی اس کا پیر جا ہی پڑے تو وہ 1000 بار اس سے جو ہے وہ خدا کی پناہ مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ انسان کی اپنی ذات کی دشمنی ہے کہ انسان اپنے فائدے اور اپنے نقصان سے بھی غافل ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلا ہوا علم کا نقص اور دوسرا ہوا عقل کا نقص، تو کہتے ہیں کہ علم اور عقل کی کمی ہوتی ہے تو انسان گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کا اعتقاد درست کر دیا جائے اور اس کو عقل اور دانائی کے راستے پر لے آیا جائے تو لا محالہ وہ اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے دور کر لیتا ہے۔ یہ خوب جان لیجئے کہ شریعت کا یہ کل منصوبہ انسان کو بہت اعلیٰ منازل پر پہنچانے کے لیے، اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے ایک عبادت گزار کے لیے، ایک سالک کے لیے۔ سالک ہم کہتے ہیں جو خدا کی جانب سفر کر رہا ہے، اس کو ہم سالک کہتے ہیں، تو ایک سالک کے لیے، ایک عبادت گزار کے لیے، ایک دیندار آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کمال کا منصوبہ ہے جس کو انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایسا کمال کا ہے، اس کے لیے نبوتوں کا سلسلہ، شریعتوں کا سلسلہ، فرشتوں کے آنے کا سارا معاملہ، تو یہ ایک اتنی زبردست بات ہے، کبھی ان لوگوں پر مت جائیے جو اس پورے منصوبے سے یا تو بے خبر ہیں یا پھر اس کے کافر ہیں اور اس کے منکر ہیں، اس سے بدتر مخلوق دنیا کے اندر کوئی نہیں پائی گئی ہے۔
تو ایک مسلمان جب اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے کہ وہ خدا کے خاص منصوبے کی تکمیل کر رہا ہے یہاں پر، تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بلند جانتا ہے۔ حقیقت یہ کسی تکبر کا نام نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، کسی غرور، کسی گھمنڈ کا نام نہیں ہے۔ غرور اور گھمنڈ تو ہمارے دین اور شریعتی کے منافی ہے۔ یہ دراصل ایک خوش قسمتی پر ناز کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تک آپ اپنی دیندار ہونے کے ناطے اپنی خوش قسمتی پر ناز نہیں کرتے، جب تک آپ اس پر خوشی محسوس نہیں کرتے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو جب تک آپ نہیں کرتے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی اس پہ ایک وہی جسے ہم نے بالکل شروع میں ایک بات کی تھی کہ ایک وہ ہے کہ جو بس لگا ہوا ہے مزدوری کرنے، دیندار ہے، لگا ہوا ہے نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، یہ وہ، مطلب اس کے اندر لطافت، اس کے اندر خوشگواری، اس کے اندر ایک تسکین، ایک مزہ، ایک اعتماد، ایک خوشی، ایک امید، وہ سارے کے سارے معنی مفقود ہوتے ہیں اس کی دینداری کے اندر۔ یہ دینداری وہ دینداری تھوڑی ہے جو آپ کو انشاءاللہ العزیز نجات کی منزلوں کو پار کروا دے گی۔ تو نجات کی منزلیں پار ہوتی ہیں محبت کے ساتھ، نجات کی منزلیں پار ہوتی ہیں امید کے ساتھ، خدا کے ساتھ جو ہے ایک خاص تعلق رکھ کر، جس کے اندر نہ مایوسی ہوتی ہے، نہ کمظرفی ہوتی ہے، نہ تھوڑ دلی ہوتی ہے، نہ کم دلی ہوتی ہے۔ ایسے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ایک ایسے آدمی ہی کو لیتی ہیں کہ جس کے اندر یا تو اعتقاد کے اندر کمزوری ہے یا پھر اس کی عقل کے اندر کمزوری ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے ایک دیندار اپنے آپ کو مسلسل بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور عبادت کے اندر یہ احساسات اور یہ معانی پائے جانا ضروری ہے۔